اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم وفقنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ المعارج پڑھیں گے۔ اس صورت کا جو انداز ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے دوسری صورتوں سے۔ اس صورت کا سٹارٹ ہی ایک ڈائریکٹ بات سے ہوتا ہے۔ پچھلی صورتوں میں ہم نے دیکھا تھا نا کہ کوئی بات پہلے شروع کی جاتی ہے، جیسے حروف مقطعات ہیں یا کوئی تمہید باندھی جاتی ہے۔ اس صورت کے اندر پہلی آیت میں ہی ڈائریکٹ بات شروع کی گئی۔ کیا بات کی گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سوال کیا، سائلٌ ایک سوال کرنے والے نے، بعذاب واقع اس عذاب کا جو واقعہ ہونے والی ہے، یعنی مانگنے والے نے مانگا بھی تو کیا مانگا؟ عذاب مانگا۔ کفار مکہ اپنی زبانوں سے بولا کرتے تھے کہ کہاں ہے وہ عذاب، لے کر آؤ نا، آتی کیوں نہیں قیامت جس کا ہر وقت تم ذکر کرتے رہتے ہو، لے کر آؤ۔ حتیٰ کہ یہ بھی آتا ہے کہ حارث بن نذر جو تھا نا، وہ یہ کہا کرتا تھا کہ اے اللہ، اگر یہ قرآن واقعی میں حق ہے اور تیری طرف سے ہے تو پھر آگے اس کو کہنا کیا چاہیے تھا کہ ہمیں اس حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہونا تو یہ دعا چاہیے تھی نا، اگر یہ حق ہے اور تیری طرف سے ہے تو ہمیں توفیق دے، ہمارے دل اس طرف کر دے۔ مگر وہ آگے سے کیا کہا کرتا تھا کہ اگر یہ تیری طرف سے ہے نا تو پھر ہم پر تو پتھر برسا، کوئی عذاب بھیج دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بدر میں عذاب دیا تھا اس کو، ایسا مارا گیا تھا وہ۔ ابو جہل بھی ایسے ہی کہا کرتا تھا کہ ہمارے اوپر عذاب ڈال دے، اگر یہ واقعی میں حق ہے تو ہمارے اوپر پتھر برسا۔ یہاں پر دیکھیں سوال کرنے والے کا نام نہیں لیا گیا۔ کیا وجہ ہے؟ قرآن کریم میں دیکھیے بہت ہی کم نہ کسی کا نام لے کر کنڈیم کیا گیا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں نہ کوئی بہت لمبی چوڑی باتیں نہیں کی گئیں، پریسائز ٹو دا پوائنٹ بات کی گئی ہے۔ تو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون سوال کر رہا تھا، کیا فرق پڑے اسے نہ بھی پتہ چلے تو، مگر کسی نے سوال کیا تھا اور واقعی میں ایسا ہوا تھا، اور سوال بھی کس چیز کا مانگا؟ یہ کافر تھا مگر اس نے مانگا تو کیا مانگا کہ ہم پر کوئی دردناک عذاب بھیج۔ آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے اس کے لیے، اور دنیا میں بھی یہ ذلت کے ساتھ مارا گیا۔ یہاں پر سوال کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو جاننا تھا یا عذاب کے بارے میں اس کا کوئی سوال تھا۔ یہاں سوال کا مطلب مانگا تھا اس نے عذاب کو، جیسے کبھی کوئی فقیر آ کر ہم سے کہے نا کہ 1 روپیہ کا سوال ہے دے دو، تو اس نے اپنے لیے کیسی بری چیز کا سوال کیا تھا۔ اور یہ بات نا وہ ٹھٹا مذاق بنا کر کیا کرتے تھے کہ آؤ نا، لے آؤ نا عذاب، کب آئے گا، آتا کیوں نہیں، ہم تو انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز، یہ واقعہ تو ہو کر ہی رہنا ہے، چاہے تم جتنا ہی مذاق کرتے رہو۔ اچھا، ایک اور بات اس میں کہ جس نے سوال کیا نا، اس کا نام اگر لے لیا جاتا تو پھر اسپیسیفک اس بندے کے لیے ہو جاتا، لیکن نام نہیں لیا گیا۔ تو قیامت تک کے لیے جو بھی ایسی باتیں کرے گا، اس کا مذاق اڑائے گا، ایسے کہے گا، تو اس کے لیے یہ جواب ہے۔ للکافرین کافروں پر، لیسا نہیں ہے، لہو دافع اس کو کوئی روکنے والا۔ دافع مطلب کوئی چیز روکے گا نہیں، کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکے گی، وہ عذاب آ کر ہی رہے گا۔ اور جب یہ کہہ دیا گیا نا، تو اب سوچیں جب کوئی چیز کہہ دی جاتی ہے کہ وہ آنے والی ہے، آ کر رہے گی، تو دوسرے کو یہ بات تکلیف میں ڈالتی ہے نا، دل میں ایک ڈر سا ہو جاتا ہے کہ واقعی میں کبھی ابھی ہی نہ آ جائے، کیونکہ دل سے تو وہ جانتے تھے کہ یہ حق ہے۔ ایک اور بات کہ بعذاب میں جو بی آیا نا، مطلب چپک جائے گا یہ تمہارے ساتھ، چھوڑے گا نہیں پھر تمہیں۔ تو عذاب کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہوگا جب یہ آ جائے گا۔ اور یہ عذاب کس کی طرف سے ہوگا؟ من اللہ ذی المعارج، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اونچے درجوں والا ہے۔ عارج کیا ہے؟ اسینڈنگ، اوپر چڑھنے کے لیے آتا ہے۔ معراج بھی اسی سے ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تھے، تو مطلب سیڑھی جس سے نیچے سے اوپر جایا جائے، اور اس کے بہت سے درجے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ذی المعارج ہے، درجات عالیہ والا ہے، سبحان اللہ۔ معارج سٹیپ بائی سٹیپ جو بلندی کی طرف لے جائے، تو اللہ تعالیٰ پوزیسر ہے اس کا، مالک ہے اس کا۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ تعرج بھی اسی سے ہے، جیسے معارج ہے نا، عروج بھی اسی سے ہے۔ تو تعرج الملائکۃ چڑھتے ہیں فرشتے، والروح اور روح، روح کس کو کہا گیا ہے؟ جب بھی ملائکہ کے ساتھ روح کا لفظ آئے تو مراد جبرائیل امین ہے،
جبرائیل امین کو الگ سے مینشن کیا جاتا ہے حدیث میں، بہت جگہ ملائکہ اور روح کا ذکر آیا، تو روح سمجھ لیں جبرائیل علیہ السلام کو کہا گیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کو الروح کہا جاتا ہے۔ الروح ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ وحی لایا کرتے تھے، اور وحی کس چیز کا ذریعہ ہے؟ راحت کا، سکون کا، تو ان کو الروح کہا جاتا ہے۔ اور جبرائیل علیہ السلام وہ خاص فرشتے ہیں جن کا الگ سے نام لیا جاتا ہے، اس لیے ان کو الگ سے خاص کرنے کے لیے ایک بات جیسے کی جائے نا، پوری کلاس نے اچھا کیا اور کہا جائے عائشہ نے بہت اچھا کیا، تو الگ سے کسی کو مینشن کرنا ایک خاص اس کی ویلیو ہوتی ہے نا۔ تو جبرائیل علیہ السلام جو وحی لاتے تھے، اور بے حد خوبصورت فرشتے تھے، بے حد خوبصورت۔ جب انسانی شکل میں بھی آتے تھے نا، تو دیا قلبی جو صحابہ میں بہت خوبصورت تھے ان کی شکل میں آیا کرتے تھے، اور جب اصل صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھا تو سبحان اللہ، پیر زمین پر اور سر آسمان پر تھا، اور اتنے پر تھے کہ پورا افق ڈھانپا ہوا تھا، اور کوئی عام انسان اگر دیکھ لے تو بے ہوشی ہو جائے۔ انسان جو ہے نا وہ تاب نہیں لا سکتا۔ تو یہ فرشتوں کے سردار بھی ہیں۔ اچھا، یہاں پر پہلے ملائکہ آیا، پھر جبرائیل علیہ السلام کا نام بعد میں آیا۔ قرآن میں دوسری جگہ پہلے جبرائیل علیہ السلام کا نام آیا، پھر ملائکہ کہا گیا۔ تو اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تو کہا گیا تعرج الملائکۃ والروح، کہ چڑھتے ہیں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام الیہ، اس کی طرف۔ اس کی کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ فی یوم کان مقدارہ، ایسے دن میں جس کی مقدار، جس کی ڈیوریشن 50 خمسہ 5 ہوتا ہے نا، تو 50 الف سنۃ 1000 سال، ایک ایسے دن چڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں اوپر ملائکہ کیوں پہلے آیا اور روح جو ہے وہ بعد میں اوپر کیوں آیا۔ اس لیے کہ فرشتے آگے آگے ہوں اور جبرائیل علیہ السلام پیچھے ہوں، تاکہ وہ سب دیکھیں فرشتوں کو۔ جیسے ٹیچر ہوتا ہے نا، بچوں کو لے کر اگر جا رہا ہو تو بچوں کو پیچھے رکھے گا یا آگے؟ خود آگے جا رہا ہو اور بچے پیچھے پتہ نہیں کیا کیا جو مرضی آئے کرتے رہیں، ایسا نہیں کرے گا نا ٹیچر۔ بچوں کو آگے رکھے گا اور خود پیچھے، تاکہ ان کو واچ کرے، دیکھتا رہے کہ سب ٹھیک چل رہا ہے۔ اسی طرح جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے پیچھے رہتے ہیں جب آسمان کے اوپر چڑھتے ہیں، آسمان کی طرف چڑھتے ہیں۔ تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قافلے کو لے کر سب سے پیچھے چلتے تھے نا، کہ سب کو آگے دیکھیں کہ سب ٹھیک ہے، کیونکہ لیڈر یہ نہیں کہ بس میں آگے آگے ہوں، نہیں، لیڈر جو ہے وہ اوروں کا خیر خواہ، ان کا نگہبان ہوتا ہے، اس کی فکر کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ بس میں ہی آگے آگے ہوں، میں لیڈر ہوں، نہیں، ٹرو لیڈر جو ہوتا ہے نا، اگر ٹیم میں کسی سے غلطی بھی اگر ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو پھر کرتا ہے کہ میری ذمہ داری تھی، اپنے آپ کو آگے کرتا ہے۔ اب سورہ نبا میں نا روح پہلے آیا، ملائکہ بعد میں آیا۔ کیوں؟ وہاں پر قیامت کے دن حشر کے میدان کی بات، ادھر کھڑے ہونے کی بات کی گئی ہے۔ تو جس دن ملائکہ صف در صف کھڑے ہوں گے تو اس دن روح کہاں ہوں گے؟ فرنٹ پر، سب سے آگے۔ اب یہاں پر سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ایک دن جس کی مقدار 50,000 سال ہے، یعنی 50,000 سال کا وہ دن ہے، ہمارے 50,000 سال کے برابر وہاں کا ایک دن ہے۔ یعنی ہمارے 50,000 سال گزرتے ہیں تو اللہ کے ہاں ایک دن ہوتا ہے۔ کوئی مشکل نہیں ہے یہ سمجھنا، ہمارا دن کتنے آورز کا ہوتا ہے؟ 24 آورز کا، 12-13 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، اور رات جس کو ہم 1 ڈے کہتے ہیں 24 آورز کا ہوتا ہے۔ اب وہ بتاتے ہیں کہ مارس کے اوپر جو دن ہے وہاں کا ایک دن ہوتا ہے، اور ہمارے 3 مہینے گزر گئے ہوتے ہیں، تو وہاں ایک دن پورا ہوتا ہے۔ ہمارے 3 مہینے گزر جائیں تو مارس میں ایک دن پورا ہوتا ہے۔ تو ہمارے جو سولر سسٹم میں جو سیارے ہیں نا، یہ تو صرف ان کی بات ہو رہی ہے، باقی جو جگہیں ہیں ان کا بھی بتایا جاتا ہے کہ ہمارے اتنے مہینے وہاں کا ایک دن ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک دن اتنا ہے کہ ہمارے 50,000 سال گزر جائیں تو وہاں کا ایک دن بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو تم سوچتے ہو کہ قیامت نہیں آ رہی، قیامت نہیں آ رہی، اتنا ٹائم گزر گیا ابھی تک تو آئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ابھی ٹائم ہی کتنا گزرا ہے، تمہارے 50,000 سال گزرتے ہیں تو وہاں کا ایک دن بنتا ہے۔ پیچھے سے اگر دیکھیں نا کہ کیا بات بنتی ہے، تو کہا گیا جو تم مانگ رہے ہو نا عذاب،
قیامت نہیں آ رہی، قیامت نہیں آ رہی، تو اتنا ٹائم نہیں گزرا، ابھی تو تمہارے صرف 50 سال گزرتے ہیں تو وہاں کا ایک دن ہوتا ہے۔ دوسری بات کہ روح اور فرشتے مسلسل اللہ کی طرف اوپر کو جاتے ہیں، کبھی روحیں قبض کر کے جا رہے ہوتے ہیں، کبھی اعمال لے کر چڑھتے ہیں اوپر، کبھی دعائیں لے کر، اور چیزیں بھی کتنی رپورٹنگ لے کر اوپر چڑھتے ہیں، تو مسلسل ان کا آنا جانا، اور یہ کتنا ہے جتنا تمہارے حساب سے 50,000 کا فاصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا بلند ہے نا کہ یہ فرشتے جو فاصلہ طے کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی جو انتہا ہے وہ زمین کے نیچے سے اوپر تک کی جو ہے وہ 50,000 سال کی ہے، اور ایک دن 1,000 سال کا ہے۔ اتنا ڈیوریشن ہے جو فرشتے آتے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم اتنی بلندی سے نیچے آتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ زمین کی جو موٹائی ہے وہ 500 سال کا فاصلہ ہے، اور ایک زمین سے دوسری کی جو دوری ہے وہ بھی 500 سال کی ہے۔ اسی طرح ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 کا فاصلہ، اور پھر دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان 500 کا فاصلہ، اسی طرح کرتے کرتے 50,000 سال کے برابر مقدار ہے۔ بہت سے اقوال ملتے ہیں اس کے بارے میں، یہ بھی آتا ہے کہ اس سے مراد قیامت کا دن ہے جو 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اب دیکھیے ہمارے 50,000 سال گزرے تو وہاں کا ایک دن ہے، تو قیامت بھی تو وہیں کا دن ہے نا۔ دنیا یا آسمان یہاں کے 24 آورز تو ختم ہو جائیں گے، تو اتنا لمبا وہ دن ہوگا، تاب لانا لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس دن لوگوں کا برا حال ہوگا، بھوک سے اور تھکن سے اور پیاس سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی بھوک اور اتنی پیاس اور اتنی تھکن کبھی انسان کو محسوس نہیں ہوئی ہوگی جس دن اس دن محسوس ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو سونا چاندی رکھتا ہے نا اور اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا، قیامت کے دن اس کے لیے آگ کی چٹانوں کے پرت بنائے جائیں گے، یعنی جیسے آپ کہیں کہ شیلڈز بنائی جائیں گی، اور دوزخ کی آگ سے ان کو تپایا جائے گا، اور پھر اس کے پہلوؤں کو، اس کی پیشانی، اس کی پیٹھ پر اس کو لگایا جائے گا۔ یہ عمل کرنے کے بعد اس کو دوبارہ دہرایا جائے گا، جو دن 50,000 سال کے برابر ہے اس دن یہ عمل مسلسل ہوتا رہے گا۔ بالآخر جب تمام لوگوں کے فیصلے ہو جائیں گے تب اس کو جنت یا جہنم کا راستہ دکھایا جائے گا۔ یہ حدیث مسلم میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے۔ ابھی تو جنت جہنم کی بات ہی نہیں کہی گئی، یہ تو اس دن کی بات ہے جب فیصلے ہوں گے، اور جنہوں نے زکوٰۃ نہیں دی ہوگی، اور وہ دن 50,000 سال کا ہے۔ ابھی فیصلہ ہونا رہتا ہے، جنت میں جائے گا یا جہنم میں، یہ بھی فیصلہ ہونا رہتا ہے۔ اور کہاں کے فیصلے کے دن ہی اس پر آگ کی تختیاں اس کے ماتھوں پر، اس کے پہلوؤں پر، اس کی پیٹھ پر لگائی جائے گی، اور مسلسل لگائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام ہے۔ اور 50,000 سال امیجن کر سکتے ہیں، یہاں پر بہت بھی کبھی کسی کو زندگی بہت بھی مل جائے تو زیادہ سے زیادہ 100 سال لگا لیں، اس میں اگر کسی کو کوئی بیماری، تکلیف، دکھ ہو تو کہتا ہے ہائے ساری زندگی مجھے تو کوئی سکھ ہی نہیں ملا، میں نے کبھی کوئی سکھ دیکھا ہی نہیں، حالانکہ یہاں کی تکلیف کچھ بھی نہیں۔ 50,000 سال کا وہ دن سوچ سکتے ہیں۔ ابھی تو جنت جہنم میں جانے کی بات ہی نہیں ہو رہی، یہ تو صرف ادھر کھڑے ہونے کی بات کی جا رہی ہے۔ حضرت ابن عباس سے ایک شخص نے پوچھا کہ وہ دن کیا ہے جس کی مقدار 1,000 سال کی ہے، اور وہ دن کیا ہے جو 50,000 سال کا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال پوچھا کہ وہ دن کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، وہ 2 دن ہیں، ایک دن 1,000 سال کا ہے اور ایک دن 50,000 سال کا، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ کی کتاب میں آیا ہے۔ کیونکہ 1,000 سال کا بھی ذکر ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی حقیقت کا علم ہے، واللہ عالم، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کو پتہ ہے اس قرآن میں 1,000 سال کا بھی ذکر آیا ہے اور 50,000 سال کا بھی ذکر آیا ہے۔ بہرحال یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ دن بہت لمبا ہے، بہت لمبا ہے، بہت تھکا دینے والا ہے، اور اس دن کی لینتھ انسانوں پر بہت مشکل، بہت بھاری ہوگی، سوائے مومنوں کے۔ جو مومن ہوگا نا اس کے لیے یہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کو یہ دن کیسے لگے گا، اس کے لیے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ دن مومنوں پر اتنا ہلکا ہوگا کہ جیسے فرض نماز ادا کرنے کے وقت سے بھی کم، یعنی جتنے وقت میں ایک فرض نماز ادا کی جاتی ہے نا، اور فرض نماز ادا کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ، بہت بھی زیادہ ہو گئے تو 15 منٹ، لیکن یہ مومنوں کے بارے میں آتا ہے، صرف صالحین کے بارے میں ہے یہ صرف۔
پھر جس کے جیسے جیسے گناہ ہوں گے اس کے مطابق ہی عدالت لگے گی۔ آپ دیکھیے نا، کوئی رات بہت تکلیف میں گزرے تو لمبی رات لگتی ہے نا، حالانکہ رات تو وہی ہوتی ہے مگر ٹائم ایسے لگتا ہے کہ جیسے گزر ہی نہیں رہا، بہت لمبا ہو گیا ہے۔ اب وہ دن نہ تن پر لباس ہے، نہ کوئی شیڈ ہے، نہ کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے، نہ کوئی آرام کی جگہ، نہ کوئی پانی ہے، اور سورج اتنا قریب کر دیا جائے گا جیسے سوا نیزے کے برابر۔ ہجوم اس قدر ہے، اتنا رش ہے کہ ساتھ ساتھ لوگ چپکے ہوئے ہوں گے۔ دن کتنا مشکل ہوگا، اور پھر جس کے گناہ ہیں اس کے مطابق ہی انسانوں کی حالت ہوگی۔ اس دن انسانوں کو اچھی طرح یاد آئے گا کہ میں نے کیا کیا تھا دنیا میں۔ جو بھولا ہوا ہے نا آج، وہ بھی اس دن یاد آئے گا۔ خود سوچیں کہ میرے لیے اب وہ دن کیا ہوگا۔ میں ادھر مطمئن ہوں گی؟ میں اگر ادھر کھڑی ہوئی ہوں گی تو جو میں کر کے آئی ہوں، کیا میں مطمئن ہوں گی ادھر؟ کوئی ادھر ہوگا جو پسینے میں ڈوبے جا رہے ہوں گے، منہ تک ان کا پسینہ ہوگا۔ انسان اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ہوں گے اس دن۔ تو بتایا گیا کہ جب وہ عذاب جو تم مانگ رہے ہو اس کی ڈیوریشن، اس کی مقدار کتنی ہے، 50,000 سال کی ہوگی، تو سوچ لو پھر کہ وہ کیا دن ہوگا تمہارے لیے۔ اور اس آیت میں جو روح ہے نا، اس سے مراد انسانوں کی روح بھی لی جاتی ہے، وہ بھی اوپر کو چڑھتے ہیں نا، مومنوں کی روح اوپر کو چڑھتی ہے اور پھر آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور کافروں کی روح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، وہ ادھر سے پھینک دی جاتی ہے۔ مگر زیادہ تر یہ جو زیادہ تر آتا ہے روایت میں، وہ جبرائیل علیہ السلام اور روح سے مراد لیے گئے ہیں۔ فاصبر صبرا جمیلا، اے نبی آپ صبر کیجئے، اور کیسا صبر؟ صبر جمیل۔ اس لیے کہ جو کام نبی علیہ السلام کے ذمہ تھا نا، اس میں صبر کے علاوہ کوئی اور راستہ تھا ہی نہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کفار مکہ کو بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، تو ان کی خیر خواہی کر رہے ہیں نا، ان کی بھلائی کر رہے ہیں، مگر وہ آگے سے کیا کرتے تھے؟ مذاق ٹھٹا کیا کرتے تھے، تانے دیا کرتے تھے، عجیب انہوں نے ایک ماحول بنایا ہوا تھا ٹینشن کا۔ تو اس میں ایک دائی کا کام، جو دین کا کام کرے، اس کا بتایا گیا کہ اگر میں اگر کسی کو بلاؤں قرآن کی طرف، بار بار اس کو کہوں، تو بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں نا، برا سا منہ جواب بنا کے دیتے ہیں، یا پھر بہت روڈ ہو کر میسج کر دیتے ہیں کہ تم کیا میرے پیچھے پڑ گئی ہو، تمہارا اور کوئی کام نہیں ہے۔ تو بندے کا دل خراب ہوتا ہے نا کہ میں اس کو کس طرف بلا رہی ہوں، اور اس نے مجھے دیکھو کیسے جواب دیا۔ تو دوبارہ میری ہمت نہیں ہوگی کہ میں اس کو میسج کر کے دوبارہ کہوں۔ لیکن نبی علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ مذاق کیا کرتے تھے، ان کو برا بھلا کہتے، ان کے ساتھ ٹھٹا کیا کرتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پھر بتانے کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ حالانکہ ابو جہل نے کہہ دیا تھا کہ نہ ہمیں بتایا کرو، ہم کہہ دیں گے تمہارے خدا کو کہ تم نے ہمیں بتا دیا تھا، بس کرو اب۔ تو اس وقت کون سا صبر چاہیے؟ صبر جمیل۔ اے نبی آپ کا مقام بہت بلند ہے، اسی طرح آپ کا صبر بھی ہونا چاہیے۔ اور صبر کیا چیز ہوتی ہے؟ ہم بولتے تو بہت ہے کہ صبر ہے مجھ میں، مگر ہمارے ذہن میں نا اس کی سمجھ نہیں ہے۔ صبر کہتے ہیں خود کو روک لینا، ایموشنلی بھی فزیکلی بھی اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ یعنی کسی نے اگر آپ کو کوئی بات کہہ دی تو اب فوراً میں بھی فون اٹھاؤں، میں بھی اس کو سناؤں، مجھے بھی سنانا آتا ہے؟ نہیں، بس پی جانا، خاموش ہو جانا۔ ٹھیک ہے آپ کو بھی باتیں بہت آتی ہیں کرنی، آپ کو بھی سنانا آتا ہے، مگر آپ نے صبر کیا، پی لیا اس بات کو، یہ ہے صبر۔ اور یہ تو ابھی میں صبر کا آپ کو ایک معنی بتا رہی ہوں، بہت براڈ ٹرم ہے صبر۔ اتنے زبردست اس کے ریوارڈز ہیں نا قرآن میں، بہت زبردست ریوارڈز قرآن میں بتائے گئے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ پر کوئی مصیبت پڑ گئی، کوئی ایسی خبر مل گئی، تو یہ نہیں کہ اب میں شور مچاتی پھروں، چیخو پکار، سنبھل ہی نہیں رہی ہوں، نہیں، اس میں اپنے آپ کو ہولڈ کرنا، صبر کر کے کام رہنا، یہ دوسری بات ہے صبر کی۔ پھر صبر یہ بھی ہے کہ اپنے دکھ کی شکایت اللہ کے سوا کسی کو نہ کریں، یہ صبر جمیل ہے۔ یہاں بتایا گیا صبر جمیل کریں، صبر جمیل کے لوگوں پر ظاہر ہی نہ ہونے دیں کہ آپ پر مصیبت آ چکی ہے۔ اپنی مصیبت کی شکایت کسی کو نہ کریں سوائے اللہ کے، جیسے یعقوب علیہ السلام نے کی تھی نا۔ وہ کیا کہتے تھے کہ میں اپنا رونا، اپنی شکایت اپنے اللہ سے کرتا ہوں، میں نے اور کسی کو کیا کہنا ہے، اور وہ کسی کو کچھ نہیں کہا کرتے تھے۔ یہ ہے صبر جمیل۔ صبر جمیل میں اپنے آپ کو جزا فضا سے روکے رکھنا، اپنے حواسوں کو قائم رکھنا، اسی طرح حق پر ثابت قدم رہنا، یہ بھی صبر ہے۔ یعنی حق کی وجہ سے، اللہ کے دین پر چلنے کی وجہ سے کوئی آپ کو باتیں سنا رہا ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی آ رہی ہے، لوگ آپ کو تنگ کر رہے ہیں، تو پھر بھی انسان بس چلتا رہے، جمع رہے، یہ بھی صبر ہے۔ پھر اپنے نفس پر قابو پانا، بہت ساری چیزیں ہیں نا جو نفس کے اندر آتی ہیں، یہ کر لوں وہ کر لوں،
اس سے بدلہ لے لوں، اس کو سنا دوں، اس وقت بھی صبر کہ میں نے یہ نہیں کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ اور صبر یہ بھی ہے کہ جب مصیبتوں کی انتہا ہو جائے لیکن بندہ نہ اللہ سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت کی امید لگائے رکھے۔ اب یہ جو ساری صبر کی باتیں ہم نے سن بھی لی، کچھ لکھ بھی لی، کاپی بھر لی، مگر دیکھنا یہ ہے کہ میرے اندر صبر کتنا ہے۔ مشکل جب آتی ہے نا، خواہشیں کوئی اٹھتی ہیں میرے اندر، جب کوئی برا بھلا کہتا ہے مجھے، جب کوئی سنا دیتا ہے، تو میں کیا کرتی ہوں؟ مطمئن رہتی ہوں یا لوگوں کو کاٹنے کو دوڑتی ہوں، وائی واللہ مچائے رکھتی ہوں، لوگوں کو فون اٹھا اٹھا کر سناتی ہوں، یا پھر میں صبر کرتی ہوں؟ یہ کڑوی گولی ہے مگر اس کا ریوارڈ نا بہت میٹھا ہے۔ اور یہ صبر نا ایک دن میں نہیں آتا کہ آج میں نے پڑھ لیا تو آج مجھ میں صبر کوٹ کوٹ کر بھر گیا، نہیں، ایسے نہیں ہوتا، اس کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے۔ اور قرآن ہمیں ریمائنڈر دیتا رہتا ہے صبر کرنے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جو کہا گیا نا، وہ دعوت کے میدان میں صبر کرنے کا کہا گیا، مگر زندگی کی ہر فیز میں صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پوری زندگی صبر ہی صبر تھی۔ آج یہیں تک، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم اور دیکھیں گے آگے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔